السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، MRF ٹی وی کرناٹکا میں آپ کا استقبال ہے۔ MRF ٹی وی کرناٹکا کے خاص پروگرام گفتگو میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ کئی تنظیموں کے سربراہ ہیں، قوم و ملت کے رہنما، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اساسی رکن حضرت مولانا محفوظ الرحمن فاروقی صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے حضرت والا سے روبرو ہوتے ہیں اور چند سوالات کے جوابات حضرت سے طلب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت والا کا ہم MRF ٹی وی کرناٹکا میں استقبال کرتے ہیں کہ حضرت والا نے اپنے گوناگو مصروفیات میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو وقت دیا۔ تو حضرت والا سے سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا مختصر تعارف ہو تاکہ ہمارے ناظرین کو معلومات ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ ہماری سرپرستی میں چلنے والا ایک فعال چینل جو کرناٹک کو ایک بہت اچھا مواد دے رہا ہے، بہت خوبی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم بھی بگاہے دیکھتے رہتے ہیں، الحمدللہ۔ ہمیں بہت انتہا خوشی ہوتی ہے مولانا، اور ماشاء اللہ جو ہے ڈبل خوشی یہ ہے کہ کوئی عالم دین جو ہے دینی سرگرمیوں اور مذہبی سرگرمیوں کے ساتھ قوم اور ملت کے لیے ایک سوشل میڈیا کے اندر ایک اچھا پیغام اور اچھا میسیج دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں، اس اعتبار سے کہ آپ نے اس چینل کو جاری رکھا اور خوب محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائیں۔ معزز سامعین، MRF جو ہے میرے نام کا شارٹ فارم ہے، اور یہ شارٹ فارم جو ہے مارکیٹ میں یعنی MRF والے مولانا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تحفظ دین ہمارے ذریعے سے جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو یہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت اور مقبولیت دی ہے۔ کئی ریاستوں کے اندر جو ہے تحفظ دین میڈیا کے برانچیں قائم ہو گئی ہوئی ہے۔ اسی میں مولانا جو بہت محنت کر رہے ہیں۔ آج ہم ان کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جو گفتگو کر رہے ہیں، ان کا سوال ہے کہ پرسنل لاء بورڈ کیا ہے۔ معزز سامعین، پرسنل لاء بورڈ جو ہے الحمدللہ ہندوستان میں مسلمانوں کا وہ متحدہ پلیٹ فارم ہے جو ایک باوقار انداز میں حکومت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ملک کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن ان تنظیموں اور جماعتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بھی خوبیاں ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پرسنل لاء بورڈ نے ان تمام تنظیموں کو اور تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا ہے۔ اس کا یہ ایک ہمارے بزرگوں اور بورڈ کے ذمہ داران کا بہت بڑا تاریخی کارنامہ ہے کہ ہندوستان کے اندر، انڈیا میں جو ہے ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم تیار کیا ہے۔ 300 سے زائد اس کے ممبران ہیں اور ملک کے ہر ریاست سے نمائندگی لی ہوئی ہے، اور اس میں مذہبی طبقہ الحمدللہ بہت اکثریت کے ساتھ، بہت بڑے بڑے علماء اکرام اکابرین کی موجودگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں سیاسی نمائندگی بھی ہوتی ہے، سماجی کام کرنے والے، سوشل کام کرنے والوں کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، وہ لوگ بھی ممبران ہیں۔ تو الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ اب اس کے اغراض و مقاصد، پرسنل لاء بورڈ کیا کرتا ہے؟ تو پرسنل لاء بورڈ جو ہے اس کے اغراض و مقاصد میں 3 بنیادی مقصد ہیں۔ ایک ہے تحفظ شریعت، اور دوسرے ہے اصلاح امت، اور تیسرے ہے اتحاد امت۔ ان تینوں خطوط پر الحمدللہ جو ہے ملک کے اندر اس کی سرگرمی ہر ممبر کے اطراف میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی مذہبی شخصیت یا سیاسی شخصیت کے ساتھ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا نام لگ جاتا ہے، نسبت لگ جاتی ہے، وہ ممبر بن جاتا ہے، تو الحمدللہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے کہ قوم و ملت کی ترجمانی وہ صحیح انداز میں کرنے لگ جاتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔
ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر خاص طور پہ تحفظ شریعت، تفہیم شریعت، اصلاح امت اور اتحاد امت پر اس کا کام ہو رہا ہے۔ حال ہی میں جو یو سی سی کے تعلق سے جو یہ سلسلہ جو حکومت کے طرف سے ایک چل رہا ہے، اس تعلق سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کیا کیا اقدامات ہوئے ہیں اور آئندہ چل کر اس کے تعلق سے کیا کیا کام آنے والے ہیں، اس کی ذرا مختصر روشنی ڈالیں اس پر۔ تو اصل میں اس ملک کی بدقسمتی ہے، وہ یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں جو ہے لادنا چاہتے ہیں، رائے بھی نہیں لی جا رہی ہے اور رائے دی گئی ہے تو اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ ملک کی پارلیمنٹ میں فرقہ پرست طاقتوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمان جس شان سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ مذہبی دائرے میں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، پرسنل لاء کے دائرے میں رہ کر جو زندگی بسر کرتے ہیں، شاید ان کو بہت دنوں سے کھٹک رہا تھا، ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے یکساں سول کوڈ کا، یو سی سی کا۔ اب اس سلسلے میں ہمارے اکابرین نے کئی میٹنگیں لے کر بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ حکومت نے جب رائے طلب کی ہے تو مسلمانوں کی تنظیموں کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے اور مدارس کی طرف سے، اکابر علماء کی طرف سے اور عوام الناس کی طرف سے اس کے سلسلے میں ایک موقف یہ بتایا جائے کہ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یکساں سول کوڈ ناقابل برداشت ہے۔ ہم یکساں سول کوڈ کو ہماری شریعت میں مداخلت سمجھتے ہیں، اور ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے قوانین میں، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ۔ ہمارے پاس جو ہے ایک آئیڈیل اور نمونہ قرآن پاک ہے اور شریعت ہے۔ اس قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس ایک دستور مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے، اور اس کے تحفظ کی گارنٹی جو ہے ملک جب آزاد ہوا تھا اس وقت کے ذمہ داران نے دی تھی۔ بابا صاحب امبیڈکر نے دستور بناتے وقت میں جو ہے مسلمانوں کو ان کے شریعت پہ چلنے کا اختیار دیا تھا۔ مذہبی اعتبار سے یہ اختیارات ہم کو جو کئی دفعات کے ذریعے سے حاصل ہے دستور میں، اس کی رو میں ہم اور اس کی روشنی میں ہم اپنا کام کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کو، بی جے پی کو خاص طور پر، شیو سینا، بجرنگ دل اور اس قسم کے زہریلی ذہنیت رکھنے والوں کو برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ کوشش میں اگر کامیاب بھی ہو گئے، مسلمان شریعت کے مطابق ہی چلنے والا ہے، مسلمان جو ہے شریعت کو ہی فالو کرنے والا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہی اپنے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اکابرین نے بہت پہلے سے، اگر یہ حالات آ رہے ہیں تو اس کا انتظام کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے دارالقضاء کا قیام عمل میں لا لیا۔ تو پرسنل لاء بورڈ کے تحت مسلمانوں کے اپنے آئلی قوانین میں، اپنے مسائل میں، نکاح طلاق کے مسائل میں ہماری شرعی عدالتیں موجود ہے، دارالقضاء موجود ہے۔ میں ملک کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی فکر ذمہ داران بورڈ نے کی ہے، اکابر علماء نے کی ہے، اور آپ کو ایک اچھے انداز میں اپنی شریعت پر چلنے اور شریعت کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دارالقضاء کا ایک تحفہ دیا ہے، عنوان دیا ہے۔ آپ اپنے مسائل کو وہاں جا کے حل کروائیں۔ حضرت اس وقت کے جو حالات ہیں، جیسے حال ہی میں میوات کا معاملہ ہوا، پھر اس کے بعد میں ٹرین میں سفر کرتے کرتے معصوم اور بے گناہ مسلمانوں کو ایک آفیسر نے نشانہ بنایا، ان کو باقاعدہ طور پر شہید کر دیا۔ ایسے حالات جو رونما ہو رہے ہیں، ان حالات پر آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ان حالات کے تدارک ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اس سے بچنے کے لیے، اور ان حالات کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کیا لاہی عمل ہونا چاہیے؟ دراصل اسلامی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں گے تو مسلمان حالات کے اندر شروع سے لے کے آج تک کے رہا ہے۔ ہر دور کے اندر باطل سر اٹھاتا ہے، ہر دور کے اندر
حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، نفرتوں کا ماحول بنا بنا کر زہریلے تقریریں کر کر کے فرقہ پرست طاقتوں نے وہ نتیجہ دکھایا ہے کہ آج ملک کے اندر ایک تشویشناک حالت ہے، بہت خوفناک منظر ہے۔ اور نوح کا واقعہ ہو یا ٹرین کا واقعہ ہو، ہم سب سے پہلے تو ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اگر انصاف کرنا چاہتے ہیں، ملک کے ہر شہری کا حق ہے کہ اس کو انصاف ملے، لہذا مسلمانوں کو بھی ان مسائل میں انصاف ملنا چاہیے، جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو حکومت نے اپنے فنڈ سے جو ہے ان کی امدادی طور پر جو ہے ان کے گھروں تک کے امداد کو پہنچانا چاہیے۔ یہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے۔ عدالتوں کے رویے بھی تھوڑے سے بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدالتیں ہیں، ہم ملک کے شہری ہیں، ہم عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو ہمیں انصاف کی امید ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ جو حالات طے کر دیے گئے ہوئے ہیں، بہت پلاننگ سے کیے جا رہے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو ہم کو یہ پیغام دینا ہے، یہ میسج دینا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شر میں اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو رکھا ہے، اور خیر کا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں۔ جب آپ کا ایمان جو ہے پاورفل ہوگا، ان حالات میں آپ اللہ سے رجوع ہوں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے، ہم اس سے گھبرانے والے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اس سے بے شمار واقعات ابھی ماہ محرم میں کربلا کے واقعات، شہدائے کربلا کے ہم نے سنے، شہادت حسین کے واقعات سنے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ گزرا، تو شہیدوں سے بھری ہوئی ہماری تاریخ ہے۔ ہمارے تاریخ کے اندر اگر دیکھا جائے گا تو شہدائے کربلا سے پہلے شہدائے احد کو ہم یاد کرتے ہیں، شہدائے بدر کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال کی بے انتہا قربانی ہر دور میں دیا ہے۔ اب تھوڑے سے جو حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ احتیاطی تدابیر، کچھ ترکیب اور تدبیر بھی کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس سلسلے میں متحد ہونا چاہیے، اور ان حالات میں جن جگہوں پر یہ حالات ہیں وہاں کے سیاسی، سماجی قائدین، مذہبی قائدین مل جل کر بیٹھیں اور کس طریقے سے اس نفرت کے ماحول کو محبت میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور ہمارے ان ہندو بھائیوں کو جو کسی طریقے سے بھڑکایا جا رہا، اکسایا جا رہا، غلط تاریخ بتائی جا رہی ہے، ان تک کہ ہم پہنچیں، دعوت دین دیں اور ان کو دعوت دین کا میدان بنائیں، ان کو ہمارے مساجد میں لائیں، مسجدوں کا تعارف کرائیں، مدارس کا تعارف کرائیں کہ یہاں پر کیا تعلیم ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ ہوا کھڑا کر دیا ہوا ہے کہ مدرسے دہشت گردی کے اڈا ہے۔ یہاں ایک چھری نہیں ملتی، ایک چاقو نہیں ملتا، ایک بندوق نہیں ملتی، اور نہ ملی ہے آج تک کے اتنی انکاریوں کے باوجود، اور اس کو دہشت گردی کا اڈا بتا دیا جاتا ہے۔ اور داڑھی اور ٹوپی، اس کو جو ہے جیسے کسی خوفناک ماحول کے اعتبار سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس ہم نے ایک دور یہ دیکھا ہے، اور اس دور کے اندر بھی ہمارے ہندو بھائی جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی اور ٹوپی والوں پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، ان کو اعتماد ہے، اور داڑھی اور ٹوپی والے وہ تلاش کرتے ہیں کہ اس دکان سے ہم یعنی سامان لیں گے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور ٹوپی ہے، وہ ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، ایمانداری سے ٹیکسی کا ڈرائیور ہے، وہ ہمیں منزل تک کے لے جاتا ہے۔ تو یہ تو ماحول بنا ہوا ہے۔ ہمارا ملک جو ہے گنگا جمنی تہذیب کا ایک پرتو ہے، ایک بہت بڑی روشنی دیتا ہے، روشنی کی کرنیں پوری دنیا تک کے پہنچتی ہے۔ ہو جائے گا انشاءاللہ، تھوڑی سی محنت کریں گے، ترکیب اور تدبیر کریں گے تو یہ ماحول نفرت کا ختم ہو جائے گا۔ ہم پھر ایک مرتبہ
ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمت سے، صبر سے کام لیں، سنجیدگی سے کام لیں، جذبات میں آ کر قانون کے خلاف نہ جائیں بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر اپنا احتجاج، مظاہرہ، آندولن جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، میمورنڈم دے سکتے ہیں، ملک کے جو ہے پرائم منسٹر اور ملک کی عدلیہ تک کے آپ پہنچ سکتے ہیں۔ آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ان حالات میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، سجدہ اور دعا کا سہارا لیں، اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور آنے والی ہے۔ حضرت سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ چونکہ حضرت خود ایک کامیاب تاجر ہیں، اس لحاظ سے اس وقت میں جو مہنگائی کا دور ہے، ہمارا جو علماء کا طبقہ ہے، اس طبقے کے لیے آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ اصل میں علماء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے وارثین انبیاء بنایا ہے۔ ہمارے پاس یعنی رہن سہن، وضاقتہ اور اسلامی ماحول کے اعتبار سے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہر عالم کا چہرہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایک دم سفید لباس میں وہ جب کسی کے سامنے جاتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھی سواریوں میں، اچھے مکانات میں جب نظر آتے ہیں تو لوگ بھی رشک کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے طنز بھی کرتے ہیں کہ یہ یعنی اتنی چھوٹی تنخواہوں میں جو ہے کیسے گزر بسر کر لیتے ہیں۔ تو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ دین اور شریعت کی محنت کرنا، دین کی خدمت کرنا، اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ خوب خیر و برکت دے دیتے ہیں۔ کم یعنی جو ہے تنخواہوں میں اگر اس ملک کے اندر سب سے زیادہ خوشحال کوئی نظر آتے ہیں تو وہ علماء اکرام ہیں، ائمہ اعظام ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اچھا کھانا تو اچھا کھانا مل جاتا ہے، اچھا پہننا تو اچھا پہننا مل جاتا ہے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں یا ہم سے جو حسد رکھنے والے ہیں، وہ سمجھتے کہ اتنے اچھے کپڑے، اتنی اچھی گھڑی اور اتنی اچھی زندگی کے اعتبار سے ان کا بینک بیلنس بھی بہت ہوگا، وہ جیب پر ہماری نظر بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ان علماء اکرام کے لیے، ائمہ اکرام کے لیے یہ ہے کہ تم جو چاہے ہم سے مانگو، اچھی چیزیں ہم دیتے ہیں، لیکن پیسے زیادہ مت مانگو۔ ان کے جیب میں پیسے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن خیر و برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے مالداروں سے زیادہ خوشحال مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ میں ذمہ داران مدارس اور مساجد کے ٹرسٹیوں سے اپیل کروں گا کہ ان کی تنخواہوں پر صرف ایک جملہ آپ کو کافی ہے: کیا اتنی تنخواہ میں آپ کے بیٹے کا گھر چل سکتا ہے؟ آپ کے بھائی کا گھر چل سکتا ہے؟ آپ کے خاندان کے کسی فرد کا گھر چلتا ہے؟ اگر نہیں چلتا ہے تو آپ کو آخرت کا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے ان کی تنخواہوں کو بڑھانا چاہیے، اور موجودہ مہنگائی کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے جو ان کی کمزوریاں ہیں اس پہ نظر رکھ کے ان کو جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا۔ دوسرے میں یہ مسلیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلیوں میں جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جن کو جو اللہ تعالیٰ نے معاشی اعتبار سے ان کو خود کفیل بنایا ہے، ان کا کام یہ ہے کہ علماء اکرام سے دواخانوں میں فیس نہ لیں، اگر لینا ہے تو آدھی لیں، وکلا ان سے فیس نہ لیں، اگر لینا ہی ہے تو آدھی فیس لیں، جہاں جائیں آپ جس تجارت کے اندر ہے ان سے کم نفع پر جو ہے ان سے تجارت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑی نسبت دی ہے، ایک عالم دین آپ کی امامت کرتا ہے، ایک امام جو ہے آپ کو نماز پڑھاتا ہے اور کم تنخواہوں پر زندگی بسر کرتا ہے، تو آپ کا بھی کام ہے کہ قطرے قطرے کچھ سوچیں گے تو اس کے لیے دریا بن جائیں گی اور وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں گا انشاءاللہ۔ آخر میں حضرت والا کا ایک تاریخی سفر عمان کا ہوا ہے، حضرت والا سے درخواست ہے کہ اس سفر پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اصل میں میرے اسفار بیرونی ممالک کے اللہ کے فضل و کرم سے ہوا کرتے ہیں، کافی ملکوں کے اللہ تعالیٰ نے سفر کروائے ہیں، اور پہلا یعنی جو ہے مقصد جو ہے بیرونی ممالک میں نہ دنیا کمانا ہے، نہ دوسری کوئی عزت اور شہرت حاصل کرنا ہے، بلکہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے عقیدت مند اور بعض جگہ پر ہمارے شاگردوں نے مجھے بلایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ساؤتھ افریقہ کا جب پہلا سفر ہوا تو تراویح کی غرض سے ہوا ہے، اور پھر تراویح پڑھاتے ہوئے کچھ بزنس کی چیزیں، شکلیں سامنے آئی تو تجارت بھی کی۔ تو تراویح کا طے
तिजारत करते और तावीज़ात यानी दुआ के सिलसिले में भी जाना हुआ है। तो ये 3 थे मेरे लिए जो है बड़े मुबारकबादी के काबिल है। दूसरी बात ये है कि अभी ओमान का जो सफ़र हुआ वो भी एक लिहाज से मैंने तो दीनी मकसद के लिहाज से उसको दावत दीन का मैदान बनाया, अगरचे कि मेरे साहिबजादे वहाँ मुंतकिल हुए हैं, वो तिजारत कर रहे हैं, तो वो भी माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान है, दीनी फ़िक्र रखते हैं। और जाने के बाद ओमान के सफ़र में मुझे एक ख़ास बात मौलाना ये नज़र आई कि मसाजिदें भरी हुई थी माशाअल्लाह, और सलाम फेरने के बाद आम तौर पे हमारे पास जो माहौल है कि मस्जिद में से आधे लोग निकल जाते हैं, जुमा के दिन आधे से ज़्यादा पब्लिक निकल जाती है। वहाँ मैंने ये देखा कि निकलने वाले को जगह नहीं मिलती, और मसाजिद में सुन्नत और नवाफिल का ऐसा एहतमाम होता है, दुआ के बाद लोग खड़े रहते हैं तो बाहर से आने वाला समझता है कि शायद अभी जमात ही खड़ी हुई है, ऐसा उसको महसूस होता है। और अगर जिनकी जमातें छूट गई है तो वो एक कोने में अपनी जमात बना लेते हैं। तो ये एक अच्छा माहौल समझ में आया है, ये हमारे पास यानी इससे सबक हासिल करना चाहिए। हमारे मसाजिद का माहौल ये होना चाहिए कि सुन्नत और नवाफिल पढ़कर लोग जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर मसाजिद के अंदर मसलकी झगड़े नहीं है। अच्छा। वहाँ अबाजिया फ़िरका है, एक मसलक है, वो मसलक के लोग अक्सर ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग नमाज हाथ छोड़ के पढ़ते हैं माशाअल्लाह। हाथ छोड़ा हुआ या हाथ छोड़ के इमामत करने वाला हमारा इमाम है, हम पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। हाथ बांधने वाले, हाथ यहाँ बांधने वाले, यहाँ बांधने वाले, हमारे पास तो आमीन पर झगड़े, रफ़े यदैन पर जो है झगड़े। और वहाँ मैंने ये देखा, बहुत सुकून महसूस हुआ कि मसलक का यानी जो है मामला ही नहीं है वहाँ पर, यानी झगड़ा और बहस मुबाहिसा कोई नहीं करता है। अगर कभी वो उम्मानी इमाम नहीं है तो ऐसे मौक़े भी आए कि हमारे जैसे कारी को उन्होंने महसूस किया कि भाई आप नमाज़ पढ़ा लीजिए। कोई खारिजी हम लोगों को कहते हैं, वो लोग ये बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान के उलमा वगैरह रहते हैं, तो उनके पीछे भी वो लोग बेचारे नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो एक अच्छा माहौल मुझे वहाँ पर वहाँ की खुसूसियत नज़र आई। दूसरा ये कि मस्कत तो खैर बहुत तारीख़ी एतबार से नहीं है, घूमने फिरने सैर व तफरी के एतबार से समंदर का किनारा है, बॉम्बे जैसा शहर है समझ आइए। लेकिन वहाँ से करीब में सलाला बोलकर एक शहर है, जो वहाँ का दूसरे माना में समझ आइए कि कश्मीर है, और ऐसी तारीख़ी जगह है, अंबिया की सरज़मीन कहा जा सकती है। हाँ, वहाँ पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार है, और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का मज़ार है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जहाँ कत्ल की गई थी उसके कदमों के निशानात देखने को मिले, उसका खून जो गिरा था जिस चट्टान के ऊपर वो निशानात देखने को मिले, वो यादगार के तौर पर वहाँ इमारत बना दी गई हुई है। बहरहाल बहुत रूहानियत का एक मरकज़ है और रूहानी सरज़मीन भी है। ऐसी बेशुमार वहाँ की खुसूसियात हैं। काफ़ी उलमा इकराम और अकाबिरीन ने हमारे साथ गुफ्तगू की है। बहुत अच्छा वक्त गुज़रा है। ज़्यादा तफसीलात हो जाएगी, वक्त भी काफ़ी हो रहा है, इसलिए यहीं पर मैं इंशाअल्लाह इस बात को यहीं पर ख़त्म करके किसी और वीडियो में उसकी तफसीलात बताऊँगा मैं इंशाअल्लाह। तो ये थे हज़रत मौलाना महफूज रहमान फ़ारूक़ी दामत बरकातहुम, जो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये गुफ्तगू आपको बहुत पसंद आई होगी। MRF TV कर्नाटका को और साथ में तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया औरंगाबाद जो हमारा दफ्तर है, ज़रूर इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा ताउन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।